السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے یوٹیوب چینل روبارو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کے خاکے میں آپ اپنی رائے سے ہماری رہبری کریں۔ السلام علیکم۔ اور اللہ کے ساتھ کہتے ہیں معاملہ راست بازی کا چلے گا، چال بازی کا نہیں چلے گا۔ راست بازی جو ہے وہ ہمارا بیڑا پار کرے گی، تو ظاہراً بھی اور باطناً بھی، ظاہر کے اعتبار سے بھی راست بازی اور باطن کے اعتبار سے بھی، یعنی ہمارا عمل اس کام کے لیے، ہم کام میں کیوں جڑے ہیں ہم، کہ اللہ ہمارا راضی ہو جائے اور آخرت ہماری بن جائے۔ تو عمل ہمارا کوئی ایسا نہیں ہو جو اللہ کو ناراض کر دے، اور باطن میں ہمارے کوئی ایسی بات نہیں آ جائے۔ باطن کی بیماریاں بہت بڑی ہیں، یعنی دنیا کی محبت ہے، اور اپنے عزت اور شہرت کی چاہت ہے، اور اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ حسد ہے، کینہ ہے، جی، تکبر ہے، غصہ ہے، گھمنڈ ہے، یہ سب باطنی بیماریاں ہیں، اور ہر آدمی جانتا ہے میرا حال کیا ہے، اور اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ باتیں اگر ہمارے سامنے ہوگی اور اس رخ سے ہم چلیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی صحیح چلیں گے، اور ہمارے پیچھے یہ چلانے والے لوگ بیٹھے ہیں یہاں نا، ہم لوگ سب لوگوں کو لے کے چل رہے ہیں، تو پھر ہمارا رخ صحیح ہوگا تو ہمارے پیچھے آنے والوں کا رخ بھی صحیح ہوگا۔ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ آخرت کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس سے بڑا مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے ہم سب کو پیش ہونا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب کو جو ہے منہ دکھانا ہے۔ تو ہم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس قابل ہوں کہ اللہ رسول کا میں سامنا کر لوں گا۔ تو یہ بات جتنی ہمارے اندر پیدا ہوگی نا، ہمارے بڑوں کی اس کی بڑی فکر ہے کہ کام جو ہے صحیح رخ پر اسی جذبے کے ساتھ اور اسی نیت کے ساتھ چلے گا۔ ہمارے اجتماع، ہمارے 3 دن 2.5 گھنٹے تعلیم، یہ سب اسی لیے ہے کہ ہماری زندگی کا رخ صحیح ہو جائے، اللہ کی طرف، آخرت کی طرف، سنت اور شریعت میں ہم ڈھل جائیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، باقی یہ سب طریقہ کار ہے نا۔ ابھی ہم لوگ افریقہ جا رہے تھے، جب بھی مولانا نے یہی بات کہی کہ ایک طریقہ کار ہے اور ایک جو ہے مقصد کار ہے، کام کا طریقہ اور کام کا مقصد۔ تو طریقہ کار میں ہم الجھ نہیں جائیں اور مقصد کو دائیں بائیں نہیں کر دیں۔ تو اپنی ذات پر جتنی ہماری نگاہ ہوگی نا، اتنی ہم اللہ کی محبت کو جیت پائیں گے۔ اور یہ اللہ کی محبت کی علامت لکھی ہے علماء نے کہ جس کو اپنا فکر بڑھے تو سمجھو وہ اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور مولانا بار بار کہتے ہیں کہ آخرت کی فکر، آخرت کی فکر، اس کا کیا مطلب؟ میری زندگی میں آخرت کی فکر آ رہی ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہ میری زندگی سنت اور شریعت کے مطابق ہو رہی ہے، اور اعمال کی بڑھوتری ہو رہی ہے، زندگی میں اعمال بڑھ رہے ہیں، تو سمجھو آخرت کی تیاری ہو رہی ہے۔ ورنہ باتیں ہیں، کیونکہ مرنے کے دن ہم سب کے قریب آ رہے ہیں، کس کا بلاوا کب آ جائے پتہ نہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے، اللہ میرے لیے بھی آسان کریں اور ہم سب کے لیے اللہ آسان کریں کہ اپنی زندگی پر، اپنی ذات پر پوری جو ہے وہ نظر ہو، اور اس کو سامنے رکھ کر ہم سب کو چلنا ہے نا۔ اس کے لیے دیکھو یہ مشورے ہیں، اطاعت و فرما برداری ہمارے دین کی بنیاد ہے، بلکہ ساری کائنات کی بنیاد ہے اطاعت۔ سورج دیکھو من مانی کرے نا تو کسی کا بھی بھلا نہیں ہوگا۔ سورج کتنا پابند ہے، آج جتنے بجے نکلا ہے 10 سال بعد اتنی بجے نکلے گا وہ، اور 10 سال پہلے اتنی بجے نکلا تھا وہ۔ اتنا مطیع و فرما بردار ہے سورج۔ اور ایک مثال میں نے سورج کی دی، ساری کائنات کا یہی حال ہے۔ ایک انسان اور جنات کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے، تھوڑا سا اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کی مانے یا اپنی چلائے۔ تو اطاعت و فرما برداری کے ساتھ ہمارا جو ہے کام آگے بڑھے گا، ہم بھی آگے بڑھیں گے، ہماری بھی ترقی ہے۔ مشورے میں دیکھو ہماری حفاظت ہے، ہماری تربیت ہے، اور ہماری ترقی ہے۔
اطاعت کے ساتھ چلنے میں ہماری تربیت بھی ہوگی، ترقی بھی اور حفاظت بھی۔ اور دوسری بڑی بنیاد جو ہے وہ ہمارے آپس کا جوڑ ہے، اس کے لیے مشورہ ہے۔ آپس اطاعت بھی آئے اور آپس کا جوڑ اور محبت ہے۔ ہم سب کے چہرے الگ ہیں، فکریں الگ ہیں، اجی نظر کا جو ہے نا وہ دیکھنا بھی الگ ہوتا ہے، کسی کو کچھ نظر آتا ہے، کسی کو کچھ نظر آتا ہے، ہماری پسند الگ ہے۔ تو یہ سب جو ہے ساری صلاحیتیں جو الگ الگ اللہ نے دی ہیں، یہ سب اللہ کے دین پر کیسے لگیں گی اس کے لیے مشورہ ہے جی۔ تو ہمارے دل آپس میں جڑے ہوں، ہم باہر سے الگ الگ ہیں لیکن دلوں میں ایک دوسرے کا اکرام، احترام اور ایک دوسرے کی وقت جی اور اپنی بے وقتی جتنی آئے گی اتنا انشاءاللہ آپس میں جوڑ پیدا ہوگا، اور جوڑ بنیاد ہے اللہ کی مدد کو اتارنے کے لیے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سارے پرانے ساتھیوں کو جوڑ کر ایک بات یہ کہی تھی کہ ہماری قربانیاں عرش کو چھو لیں اور اخلاص کے ساتھ ہم قربانیاں دیں، لیکن ہمارے آپس میں اگر جوڑ نہیں ہے تو پھر اللہ کی مدد سمجھ رہے ہیں، اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اور اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا ہمارا ہے۔ اس لیے دیکھو اس وقت کا یہ بڑے مسائل ہیں ہمارے کہ ہم جو ہے وہ اپنی ذات کو سامنے رکھ کر اور اخلاص کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، آپس کے جوڑ اور محبت کے ساتھ دین کے سارے تقاضوں کو اوڑھنے کی نیت سے مشورے میں بیٹھنا ہے۔ تقاضے اللہ ہی پورے کریں گے، ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم کو اللہ کے بھروسے جو ہے وہ تقاضے لینا ہے اور آپس کے رائے مشورہ اور فکروں کے ساتھ جو ہے ان تقاضوں کو پورا کرنے لگنا ہے اللہ سے مانگ کر۔ تو اللہ ہی تقاضا پورا کروائیں گے ہم سے، اللہ ہی کام لے رہے ہیں، پوری دنیا میں تبلیغ جو ہے وہ اللہ ہی کر رہے ہیں، مجھ کو آپ کو اللہ استعمال کر رہے ہیں، ان کا کرم ہے۔ بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں لوگوں کی جان مال صلاحیتیں کہاں کہاں لگ رہی ہیں، ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اور اللہ نے مجھ کو آپ کو یہاں قبول کر لیا۔ کہتے ہیں سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدائے بخشندہ، یہ سعادت یہ خوش نصیبی آدمی اپنے زور بازو سے حاصل نہیں کر سکتا، بس اللہ جس کو جو ہے عطا فرما دے۔ تو اس لیے شکر کے ساتھ اور قدردانی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس نعمت کی قدردانی کیا ہے؟ اپنے آپ کو لگانا ہے، کھپانا ہے، بچانا نہیں ہے بلکہ لگانے کا جذبہ ہو۔ ہر صحابی ہم دیکھیں، ابھی صاحب جو ہے وہ ایک نماز ہی نہیں پڑھی لیکن دین کے لیے مرنے کا اور مٹنے کا جذبہ کتنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوال کرتے تھے اپنے ساتھیوں سے کہ ایسا آدمی بتاؤ جس نے ایک نماز نہیں پڑھی اور وہ جنت میں جائے گا۔ سیرت کی کتابوں میں نام لکھا ہے اس صحابی کا، اسیرم رضی اللہ عنہ۔ کیا قصہ ہوا کہ صاحب فجر بعد انہوں نے ایمان قبول کیا، فجر بعد، اور ظہر سے پہلے غزوہ احد میں جا کر شہید ہو گئے، نماز کا وقت ہی نہیں آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسیرم جنتی ہے، ایک نماز نہیں پڑھی لیکن دین پر مٹنے کا اور مرنے کا جذبہ کیسا تھا صحابہ میں کہ ہمارا سب کچھ مٹ جائے اور اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو، اس کے علاوہ کوئی جذبہ نہیں تھا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو بھی جذبے سے نوازے کہ اللہ کا دین کیسے بلند ہو جائے، میری بات چلے اور میری ناک اونچی ہو جائے، میری کالر ٹائٹ ہو جائے جی، اور میری شہرت ہو جائے، یہ سب جو ہے ناپاک جذبے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ ہر جذبہ ناپاک ہے جی اور مردود ہے وہ جی۔ اس لیے بس یہ جذبہ ہو، اللہ میرا راضی ہو جائے، آخرت میری بن جائے اور ساری انسانیت کو جنت کی راہ مل جائے، اس کے لیے لگنا ہے۔ تو ابھی دیکھو تھوڑا سا وقت بچا ہے نا، آج 12 تاریخ آ گئی، سمجھیے 1 مہینہ بچا ہے جی۔ اور ہمارے ایک ساتھی وہ کہتے ہیں اگر ہم 1 گھنٹہ دے رہے ہیں تبلیغ کو جو 30 گھنٹے بچے ہیں اجتماع کو جی، سمجھ رہے ہیں بات؟ ہاں، تو ہر آدمی حساب لگا لے کتنا وقت بچا ہے اجتماع کو۔ تو اجتماع کے تشکیل کے لائن کے جتنے تقاضے ہیں، گھر گھر کی ملاقاتیں، اجتماع عنوان ہوتا ہے، بہانہ ہوتا ہے ہر ایک تک پہنچنے کا، ہر ایک تک اللہ رسول کی بات کے پہنچانے کا، اور ترغیب اور اس کے بعد تشکیل۔ ہماری دعوت اسی لیے ہے کہ ہر ایک آدمی کھڑا ہو جائے
اپنی جان مال کو صحیح جگہ لگانے کے لیے. دعوت اسی لیے ہے نہیں. تو ہر ایک تک پہنچنے کا نظام کیسے بنے. جتنی ملاقاتیں ہوں گی نا، اللہ کس کو کب تیار کریں گے 4 مہینے کے لیے کوئی بول نہیں سکتا. محنت ضائع نہیں ہوتی. محنت جو ہے وہ اللہ دنیا والوں کی محنت ضائع نہیں کرتے. دین کی محنت کیسے ضائع کریں گے؟ تو اس محنت کا اثر کہاں ہوگا ہم نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے دیکھو یہ ہمارا جتنا مجمع اضلاع سے آیا ہے، یہ فکر مند ہو کر یہاں سے جائے اور یہ فکریں اپنے ضلع میں منتقل کرے اور ان فکروں کو لے کر جو ہے ہر ہمارا پورا عملہ حرکت میں آئے. یعنی روزانہ کی ملاقاتیں، روزانہ ہمارا جڑنا، مشورہ، ملاقاتیں اور کیا کہتے ہیں وہ مجمع کی تشکیل اور ان کا تفقد، جماعت بندی، یہ سب جو ہے وہ بہت جلدی ہو جانا چاہیے. پھر ریزرویشن ہے، ٹکٹ لینے ہیں جماعتوں کے رخ لے کر، ہے نہیں. اور شرکت کا مسئلہ، ہمارا بڑا مجمع جو وقت لگایا ہوا ہے 4 مہینے 40 دن، وہ مجمع ہمارا جو ہے وہ شرکت میں آئے اور ہمارے بڑوں کی بات دھیان اور توجہ سے سنیں. ابھی دیکھو سننا بہت متاثر ہو گیا ہے ہمارا. ابھی بھی دیکھو باتیں چل رہی ہیں پیچھے، ہے نہیں. میں ٹوکتا ہوں تو کسی کو برا لگے تو معاف کرنا، میں خیر خواہ ہوں آپ لوگوں کا. جی ہماری توجہ نہیں ہے اللہ رسول کی بات کی طرف، ہمارا دھیان نہیں ہے. بڑے مجمع میں جو ہے نا، سب سے زیادہ مجھ کو یہی دکھ ہوتا ہے کہ مجمع اتنی قربانی دے کر آتا ہے اور منتشر ہے، باتوں میں لگا ہوا ہے. کوئی سو رہا ہے، سونے کے وقت سو جاؤ بھائی. کھانے کے وقت سب کا وقت دیتے ہیں نا. تو یہ ہمارا مجمع جب فکر مند ہوگا، ہم ہی بے فکر ہیں، ہم ہی باتوں میں لگے ہیں، ہم ہی موبائل میں گھومیں، تو پھر اس کا اثر مجمع پر پڑے گا نہیں پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہمارا مجمع جو آئے اجتماع میں، وہ ہماری باتوں کو وہ ہمارے بزرگ حضرات آ رہے ہیں جن کے 60 سال 70 سال زندگی کے تسلسل کے ساتھ اللہ کے دین کی محنت میں قربانیوں سے لگ گئے. بیوی کا انتقال ہوا تو گھر پر نہیں ہے، بیٹی کا انتقال ہوا تو گھر پر نہیں ہے، بیٹے کا انتقال ہوا تو گھر پر نہیں ہے. وہ قربانیاں دے کر یہ آ رہے ہیں حضرات. تو وہ ہمارے بزرگ کہتے تھے بڑے غور سے سنو میری یہ گفتگو کہ اس میں نچوڑا ہوا ہے میرا لہو. جی تو سنیں گے نہیں تو کیسے زندگی بدلے گی. پہلے اجتماع میں لوگ جاتے تھے، اس سے کہا 84 میں گیا تھا اجتماع میں، سن 84 میں حضرت جی کا اجتماع تھا اور اس کی باتیں ابھی تک مجھ کو یاد ہیں. ایسا طلب لے کر آدمی پہنچتا تھا اور اب صاحب کے سو رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کوئی پڑھی نہیں ہم کو اللہ رسول. تو عظمتیں چلی گئی. تو عظمت کے بغیر میرے بزرگوں طلب کے بغیر ملے گا نہیں اللہ کے خزانے سے. جی عظمتوں کا کھیل ہے یہ. طلب ادب ہمارے دین کی بنیادیں ہیں، جان ہے یہ. تو یہ ہم فکر مند ہوں گے نا، اپنے مجمع کو اس رخ سے لے کر آئیں گے تو وہ اجتماع ہمارا اس کے اثرات پڑیں گے آنے والوں پر بھی اور ساری دنیا پر. ہاں معمولی بات نہیں ہے. تو آنے والوں کا جو ہے وقت وہ صحیح گزرے اور جو ہمارا عملہ ہے وقت لگائے وہ پہنچے. اور بعض اضلاع کو تو چھوٹ دے دی ہے کہ آپ جتنے لا سکتے ہو لے آؤ، ہے نہیں. بعض ہمارے اضلاع جو ابھی متوجہ ہوئے ہیں اور کام وہاں تھوڑا ہے کہ آپ جتنے لا سکتے لے کر آؤ. تو ان کا خالی لانا نہیں ہے، آنا جانا نہیں ہے نا ہمارے یہاں. یہ مولانا بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں خروج من الدنیا، خروج من الدکان اور خروج من الہوا نہیں ہے. کیا کہتے ہیں وہ مکان نہیں ہے کہ گھر سے نکلے، دکان سے نکلے، دنیا سے نکل کر آ گئے. خروج من الہوا ہے، اپنی خواہشات سے نکلنے کا نام تبلیغ ہے. جی تبلیغ میں نکل کر بھی اپنی چلائی تو پھر 4 مہینے کی جماعتیں اس رخ سے چلیں. 4 مہینہ معمولی ہوتا ہے، صحیح وقت لگے گا. 4 مہینہ زندگی کی کایا پلٹ جائے گی. جہاں جائیں گے وہاں کتنا کام ہوگا. تو یہ ساری فکریں ہماری فکروں میں ہوں، ہے نہیں. تو انشاءاللہ جو ہے وہ ہمارا اجتماع بنے گا. اجتماع بانس بلیوں کا نام نہیں ہے، ٹوائلٹ باتھ روم کا نام اجتماع نہیں ہے. اجتماع اس محنت کا نام ہے. حضرت جی کہتے تھے 3 محنتوں کا نام اجتماع ہے. پہلی محنت ہر فرد کیا کہتے ہیں گھر تک پہنچنا اللہ کے دین کے پیغام کو لے کر. جب سے اجتماع طے ہوا ہے اجتماع آنے تک ایسی محنت کریں ہم کہ ہر ایک تک اللہ رسول کا پیغام پہنچے. اور دوسری محنت کہتے تھے اجتماع میں کہ آنے والا آیا ہے، ہم نے بلایا ہے،
تو ہر آنے والے کی صحیح جو ہے وہ ترغیب ہو جائے اور اس کی ترتیب بن جائے، اس کی تشکیل ہو جائے، بہت بڑا مجمع اللہ کرے اللہ کے راستے میں نکل جائے، اور جو واپس جا رہے ہیں وہ عزائم اور ارادے لے کر جائیں کہ اب آگے کیا کرنا ہے ہم کو. جی اس کا نام اجتماع ہے. جی تو یہ ایک دو کی فکروں سے ہم سب کو فکر مند ہونا پڑے گا، اور دوسرے ہم سب کو محنت میں لگنا پڑے گا، یعنی تھوڑا وقت بچا ہے، اور خوب اللہ سے دعا کہ اللہ نیا آپ ہی پار کریں گے. جی سب کچھ کرنے والے آپ ہی ہیں. تو اس لیے میرے بزرگوں اللہ بھروسے جو تقاضے آئیں اس کو لینا ہے. کس کے بھروسے؟ اللہ بھروسے. اور پھر اس کو فکروں میں لے کر اپنی محنت کی ترتیب بنا کر خوب اللہ سے مانگنا ہے. کریں گے سب؟ تو یہ امور نوٹ کر لیں.